اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش نصیب ہیں ہم، بے شک خوش نصیب ہیں ہم کہ اس وبا کے دور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع بھی دیا اور یہ طریقہ بھی دیا کہ مجلس حسین برقرار رہے. دنیا کے کونے کونے پہ، ہر چینل پہ، ہر ایئر ویو پہ، ہر ہیش ٹیگ، انٹرنیٹ کے ہر سوشل میڈیا ہینڈل پہ بس امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، مجلس حسین ہو رہی ہیں، اور گھروں میں اذاخانہ بنے ہوئے ہیں. اور ہدایت ٹی وی نے ہمیں مسلسل یہ مجلسوں کا جو سلسلہ جاری رکھنے دیا ہے. ان 10 دنوں میں بس مجلس حسین ہی ہو رہی ہیں. ہمارا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا ہے مجھے ہدایت ٹی وی کا کہ انہوں نے یہ انتظام کیا. ہم لیڈیز بھی اپنی مجلس برپا کر سکیں، جتنے ہم شریعت کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں. اور الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا، آپ لوگوں نے بڑی تعداد سے اس مجلس میں شرکت کی اور اپنے کامنٹس بھی ہمیں بھیجے، فیڈ بیک بھی بھیجا، اور لوگوں نے جنہوں نے نوٹس لکھے ہیں مجلس کے اور بھیجے بتانے کے لیے کہ ہم نوٹس بھی لکھ رہے ہیں. اور یہ unbelievable really کہ ایسے نہیں کہ نوجوان صرف نوٹس لکھ رہے ہیں، لیکن بڑی عمر کے گرینڈ فادرز اور ماشاء اللہ دنیا کے ہر جگہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میسیجز بھیج رہے ہیں کہ ہم نے یہ نوٹس لیے. تو آج بھی انشاءاللہ یہی کیجیے گا. آپ سے درخواست ہے کہ اپنے پیپر اور پین کے ساتھ بیٹھیں. یہ مجلس حسین صرف سننے کے لیے نہیں، یہ دل کے اندر سمانے کے لیے ہے. اور اکثر چیز یاد رہ جاتی ہے جب اسے ہم لکھتے ہیں. یہ پھر اسے آپ ریفر نہ کریں اس نوٹس کو تو بھی یہ چیز پھر دماغ میں لکھی جاتی ہے. سو انشاءاللہ یہ کہہ کے ایک التجا ہے کہ چلیں ہم ان لوگوں کو یاد کریں جو اس دنیا میں نہیں ہے اس وقت، جو مجلس حسین میں ہمیشہ شریک ہوتے تھے. اپنی قبر سے بھی یہی پکار رہے ہیں کہ ہمیں بھی شامل کرو اپنی مجلس حسین میں. جنہوں نے ان مجلسوں کی اسپانسرشپ اور کوئی بھی محنت کی ہے، کوئی بھی مرثیہ پڑھا، میری چھوٹی بہن نے، میری دل سے دعا نکلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسی ہی رکھے اور ہمارے سب بچوں کو ایسا ہی کرے کہ ان کے دلوں میں محبت امام حسین ہمیشہ روشن رہے اور تازہ رہے. الہی آمین. ایک فاتحہ پڑھیں اور پھر ہم مجلس شروع کرتے ہیں. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هم الفوز العظيم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک خوبصورت وعدہ کرتا ہے اپنے بندوں سے، اپنے وہ ایمان لانے والے بندوں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ کرتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مجلس حسین میں ہو یا کوئی امام بارگاہ بنانے میں ہو یا کوئی کو معاف کرنے میں، کوئی بھی چیز جو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے نفس سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے مسلمانوں سے
ان کی جان اور ان کے مال، اور اس قیمت پہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ وہ ہیں جو جنگ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ مارتے ہیں اور مرتے ہیں، یہ جان بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، لہٰذا خوشیاں منائیے، خوشیاں مناؤ اس سودے پہ جو تم نے اپنے رب سے کیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی تم نے حاصل کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کبھی افسوس نہ کریں جب کوئی کام اللہ کی راہ میں گزارا ہو، کبھی اسے نہ کہیں کہ ہم نے خدا نخواستہ استغفر اللہ یہ وقت ضائع کیا یا پیسے ضائع کیے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی یاد دلایا کہ جو تم لوگوں کے لیے کرتے ہو وہ وہاں پہنچتا ہے تمہارے لیے۔ اور ایک خوبصورت واقعہ کہ جب گوشت سب تیار کیا گیا تھا، اور ایک پلیٹ میں وہ رکھے چھچڑے اور ہڈیاں جس میں بس گوشت اتار کے جب رکھتے ہیں، اور جب ان کی زوجہ بی بی عائشہ نے لینے کی کوشش کی کہ یہ دیں گے ہم غریبوں کو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ نہیں، یہ پلیٹ جس میں جب زیادہ گوشت ہے، سب کچھ ہے، جو یہ غریبوں میں تقسیم کریں، یہ ہم رکھیں گے، جو ہڈیاں ہیں، جو چھچڑے ہیں۔ تب عائشہ نے کہا کہ یہ تو ضائع کر رہے ہیں ہم اتنا اچھا کھانا ان کو دے کے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اخلاق سکھایا، اور یہ دل میں ایمان ڈالنے والی چیز کہ یہ نہ کہو کہ یہ ضائع ہوا ہے، یہ جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں یہ بچ گیا، یہ آخرت میں کام آئے گا، بلکہ یہ جو ہم رکھ رہے ہیں یہ ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ اس دنیا میں یہ چلا جا رہا ہے، یہ ہم اپنے آپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہمیشہ اخلاق سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ سودا، کل کی مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بہت لمبی سے جو حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 100 پیجز اس کتاب میں، صفت شیعہ جو شیخ صدوق کی ہے، 100 پیجز جس میں آگے آدھا عربک آدھا انگلش، تو اس کا مطلب ہے کہ 50 پیجز آف انگلش ٹیکسٹ، وہ حدیث جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو بازو میں بٹھا کے بہت ساری اچھی اچھی نصیحتیں دیں اور وصیتیں کیں۔ اور یہ حدیث جب ختم ہوتی ہے تو سلمان فارسی اور ابو ذر، ایک دو ایسے صحابیوں کا نام آ جاتا ہے، اور آپ کو بھی ہم یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، مطلب کہ یہ قریب کے لوگ تھے، پاس بیٹھے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو یہ بتایا، یا علی آپ کے شیعوں میں یہ پہچان ہونی چاہیے، آپ کو ان کو یہ سکھانا ہے، اور لوگوں سے ہمیشہ یہ کہا کہ انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، ہم آئے ہیں ہی تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، تمہیں سکھانے کے لیے۔ اور یہ جو کل کی مجلس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنی پوری زندگی دنیاوی چیزوں میں گزارتے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا اس دنیا کے لیے، اور یہ ہرگز جنت نہیں جائیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا جیسے کہ قرآن مجید پکارتا ہے کہ پھر وہ بھی ہیں اس دنیا میں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، خدا کی مرضی کے لیے، یا رسول اللہ اگر ہم اس بستر میں سو جائیں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ سبحانہ و تعالی مہربان ہے ایسے بندوں پہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال سب کچھ دے دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مفسرین یہ کہتے ہیں شیعہ اور سنی کہ یہ آیا جس میں جو سورہ توبہ کی 111 آیا ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے جس کی تلاوت کی خطبے میں، کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
یہ اگر کسی کے لیے ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال اور اپنی جان اللہ کی راضی مندی کے لیے دیتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی پاتے ہیں، اللہ ان کو بدلے میں جنت دیتا ہے. اگر یہ دو لوگوں کے بارے میں ہے تو یہ ہیں امام علی علیہ السلام اور بی بی خدیجہ علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ کہنا کہ یہ لوگ تھے اللہ کے عزیز، اللہ کے بندے، اللہ کے سب سے پسندیدہ ہستیاں، جنہوں نے اپنا مال بلا کوئی جھجک دیا ہے. بی بی خدیجہ علیہ السلام نے جو اسلام کے لیے احسان کیا، کہ کہا گیا ان کی شان میں کہ اگر اسلام بچا ہے تو خدیجہ کے مال سے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار سے. یہ دونوں نے جو جہاد کیا ہے، جو اپنے آپ کو اسلام کی راہ میں دے دیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ احسان کرنا، خوبصورت کام کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آیا 195 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں لوگوں پہ، جو خوبصورت کام کرتے ہیں، جو محسنین ہیں. ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو یہ وہ رسول ہیں جن کے ہر لحاظ میں ہم اگر دیکھیں، ہر اینگل سے ہم دیکھیں، ہر لحاظ سے وہ بہترین ہر ایک چیز میں، کہ اشرف المخلوقات، کہ ہم سب سے، ہر اللہ کے خلقت سے سب سے اعلیٰ جو درجہ ان کے اخلاق میں اور ان کی زندگی میں جو ہوا ہے، کہ ابھی تک the most famous name جو دنیا میں ہے وہ ہے محمد. سبحان اللہ، ابھی تک یہ عزت کہ دنیا میں اسلام fastest growing religion in the world، کہ ہمیشہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہائیسٹ لیول پہ ہوں گے. لیکن جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی دیکھتے ہیں، بڑے ہیوملٹی سے، بہت ہمبل، لوگوں کو معاف بھی کرنا، محبت بھی کرنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا. جب سڑکوں پہ گزرتے تھے، ہاں ہمیں یہ پتا ہے کہ لوگ پتھر پھینکتے تھے، یہی بچے قریش کے جن کو کہا گیا تھا کہ ان پہ حملہ کرو، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ محبت سے پیش آئے ہیں کہ انہی بچوں کے ساتھ میٹھی آواز سے بات کرنا، ان سے کھیلنا، ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جانا. یہ اتنے بڑے ہائی لیول کہ جب لوگ آتے تھے مسجد النبوی میں تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کون ان کے صحابی ہیں. اور اسی لیے شاید آج کے دور میں جو لوگ ہیں جو غلط فہمی میں ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کوئی عام شخصیت تھی، کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ میں تمہارے جیسا ہوں. یہ اس کے لیے نہیں کہ تم ہمیں کچھ نیچی چیز سمجھو، نعوذ باللہ، کہ ان کے احترام میں نہ کھڑے رہنا ہے. جب میلاد ہوتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ اہل سنہ جو کہتے ہیں کہ ہم کھڑے نہیں رہیں گے ان کی میلاد میں، ہم ان کے یا نبی سلام علیہ کا جب ہوتی ہے تو ہم نہیں کھڑے ہوتے کیونکہ رسول خدا نے سب سے کہا تھا کہ میں آپ کے جیسا ہوں. جی نہیں، یہ ایک ہیوملٹی کی بات تھی کہ ایسا ہمیں اتنا بھی نہ جھک جھک کے سلام کرو، تمہیں خدا کو جھک جھک کے سلام کرنا ہے، لیکن احترام اپنی چیز اپنی جگہ پہ ہے. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود کی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، انہوں نے احترام سکھایا کہ عورت کو کس طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کس طرح اسے اتنا چیرش کرتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں کہ اس میں کانفیڈنس آ جائے، کہ چھوٹے بچے کو بھی آپ کہہ کے اور محبت سے پیش آنا، یہ نہیں بتانا کہ ہم تمہارے جیسے ہی ہیں. فرینڈلی بننا اور فرینڈ، یہ دو چیزیں ہیں. اکثر ہمارے بچے یہ چیزوں کو غلط فہمی سمجھتے کہ خدا اپنے ماں باپ کو فرینڈ جب سمجھ لو نا تو پھر گستاخی ہو جاتی ہے. جیسے ہم دوستوں کو اکثر ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑا انسلٹ جیسا ہو جاتا ہے، مذاق میں تفریح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہیں. ماں باپ کو اگر وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور فرینڈلی بن رہے ہیں
تو اس کو فرینڈ نہ سمجھنا کہ پھر گستاخی کرو اور اپنے جو دائرے میں ہے اس سے تم آگے آ جاؤ، ٹرانسگریس ہو جاؤ، آگے بڑھ جاؤ حد سے باہر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ایک بڑی فوج کے جنرل بھی تھے، شاہ مدینہ تھے، کنگ آف پورا عربیہ، ایک فوجی جس کو جنگ میں بھی لوگوں نے دیکھا اور ان کی بھی دیکھی، اور پھر تجارت میں ماہر، اتنا تک کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے جو ہمارے بزنس کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں اس وقت، یہ کون ہے، ہمیں ان کو جاننا ہے۔ کہ اتنی انہوں نے جب ایمانی سے کام کیا ہے تو بے شک یہ انہوں نے ایک پیسہ بھی ہمارا نہیں رکھا، کیونکہ جو پہلے تھے انہوں نے ایسے پروفٹ نہیں کروائی۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ جو صادق اور امین ہوتا ہے وہ امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ مسکرا کے اس کے کاموں میں برکت کر دیتا ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ذاکر تھے، جو عالم تھے، اتنا علم جس کو کسی نے نہیں سکھایا تھا لیکن اتنا سارا کچھ جانتے تھے۔ اور یہ ایک بہت غلط فہمی بڑی ہے کہ وہ کوئی چیز لکھ نہیں سکتے تھے، نہ کوئی ایسی کوئی he was not a literate person، نعوذ باللہ یہ سچ نہیں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 لینگویجز جانتے تھے، بلکہ انہوں نے جب بڑے بڑے کنگز کو خط لکھا ہے تو ہمیں پتا چلا کہ ان زبانوں کا بھی علم تھا ان کو، اور پتا تھا کس سٹائل میں کیسے کون سے کنگ کے ساتھ بات کرنا ہے۔ یہ کوئی ان ایجوکیٹڈ نعوذ باللہ ہستی نہیں کر سکتی۔ اور کہا کہ اگر نہ دیکھا کہ کبھی لکھا ہے انہوں نے کچھ، اس لیے کہ کوئی یہ شک نہ کرے کہ قرآن مجید بھی نعوذ باللہ انہوں نے لکھی ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایلیکوینٹ تھے، ان کو لفظوں کو جوڑنا بہت خوبصورتی سے آتا تھا، اس لیے تو وہ اوریٹر تھے کہ جب وہ بولتے تھے تو ہزاروں کیا thousands and thousands of thousands لوگ چپ ہو جاتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، کان بند کر دیتے تھے لوگ کہ آپ بولیں گے تو ہمارا دل آپ کی طرف آ جائے گا، آپ کے چہرے کو دیکھیں گے تو ہم پگھل جائیں گے، حق نظر آئے گا۔ اور پولیٹیشین، اسٹیٹسمین، اور فلسفے دینا اور ریفارم کرنا، ان حبشیوں کو درجہ دینا، ان بیٹیوں کو درجہ دینا، ان کو نہ قتل کرو، یہ ایک رحمت ہے خدا کی، بچوں کو رائٹس دینا کہ ان پہ ظلم نہ کرو، یتیموں کو ایک پناہ دینا، اور غلاموں کو اپنے حفظ میں رکھنا، ان کو کوئی خبردار مارے، عورتوں کو بچانا، لبریٹ کرنا، اور پھر جج کہ لوگ جب ان کے پاس آتے تھے جسٹس کے لیے، حق ملتا تھا، ان کو انصافی ملتی تھی، یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تقوی میں اتنے اعلیٰ، اتنا درجہ کہ ہم کہیں کہ کتابوں میں محمد دا سینٹ جو غیر مسلم لکھتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں، اشرف المخلوقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود تعریف کی، اپنے مینرز، اپنے کانڈکٹ میں بہترین معلم ایسے کہ لوگوں کو کیا امام علی علیہ السلام جیسے بیٹے کو بڑا کیا، اور ایسی علم سے نوازا کہ امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین، اور کہتے تھے نہج البلاغہ میں کہ کہ خطبے میں ملتا ہے کہ ہمیں سکھایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور انہوں نے ہی ہمیں یہ سب باتیں بتائی ہیں جو آج آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ زندگی شروع کی ایک یتیم کی حالت میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں تھے، اور والد کا انتقال، اور زندگی میں بھوک پیاس، لوگوں کی نفرت، لوگوں کی غداری، لوگوں کی نفرت، لوگوں کی نافرمانی، گھر سے نکالے گئے، ایگزائل میں جانا پڑا، تنہائی میں، اپنی جان کی فکر میں، جنگ میں، ہر جگہ سے گھیرے ہوئے، اپنے ابو طالب اور بی بی خدیجہ کو جب کھویا، ام الحزن، وہ پورا سال روئے ہیں، اپنے قریب عزیز صحابیوں کو دیکھا کہ دنیا سے کس طرح بے رحمی سے قتل کیے گئے ہیں، اور چلے گئے، حمزہ پہ آنسو بہائے ہیں،
تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا یا علی اخلاق کیا ہے. کل جو ہم نے شروع کیا حدیث اس کے بارے میں اور بھی مناسب ہے کہ ہم اور بھی گفتگو کریں، نہیں تو حق نہیں ہم ادا کریں گے اس حدیث کا. کل ہم نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد دلایا کیا کرنا ہے. آج ہم دیکھیں گے اسی حدیث میں کیا انہوں نے کس چیز سے ٹوکا اور روکا. ہم نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر ایک دور میں، چاہے کوئی خوشی کے وقت، کوئی ڈر کا وقت، کوئی فتح اور کامیابی کا دور، فتح مکہ جب ہوا ہے، فتح مکہ، اللہ اکبر، لوگوں سے کہنا ہم تمہیں آج معاف کرتے ہیں. آج معافی کا دن ہے، آج کوئی شکوہ اور شکایت کا دن نہیں. اللہ اکبر. انہوں نے یہ بتایا وکٹری ہو یا ڈیفیٹ، پاور ہو یا بالکل مشکل کے وقت شب ابو طالب میں، اور پیسے ہو یا غریب ہو انسان، وہ ایک ہی وہی انسان رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، نہ تکبر ہو. لیکن تبدیلی ہم نے انسانوں میں دیکھنی ہے کہ وہ بہتر ہوں، لیکن وہ اتنے خوبصورت کیریکٹر کے مالک تھے کہ ان میں جو دیکھا وہی دیکھا. یہ نہیں سوچا کہ یہ مشکل آئی، اب یہ چیز ملی اس لیے اب ایسے ہو گئے ہیں. جی نہیں، پہلے بھی ایسے تھے، اب بھی ایسے ہیں. اور یہ خوش مزاج جو ان کا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے قیمتی چیز، سب سے اہمیت تمہیں رکھنی ہے اپنے کردار میں، یہ ہے کہ تقویٰ بھی ہو اور خوش مزاج بھی ہو. کل ہم نے دیکھا حدیث میں یہ تھا کہ ایسے لوگ جو لوگ پسند ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں ان کو نہ بلائیے، اس گیدرنگ میں ان کو نہ بلائیے، وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جھگڑا، فساد، کسی کو کوئی دکھ پہنچانا، زور زور سے بات کرنا. ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ گیدرنگ کے لائف ہیں، لائف آف دا پارٹی، لیکن لوگ ان کو پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سب اٹینشن خود پہ لے لیتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کسی کو کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں، اچھا تمہارا تو پتہ ہے کیا ہوا تھا، اچھا کیا ہوا تمہارا، وہ نقصان ہوا تھا. لوگوں کو دکھ پہنچانا، لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر کے لوگوں کو دکھ پہنچانا، ایسے لوگ کو پھر لوگ بلاتے ہی نہیں ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا یا علی، یہ ایک پہچان ہے، وہ لوگ جن کو لوگ پسند نہیں کرتے، اپنے محفلوں سے دور رکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھ لیا ان کی زندگی میں کہ ان کے چہرے پہ جو ایکسپریشنز تھے وہ بھی حدیث، وہ بھی سنت رسول، کہ کوئی چیز سے خوش ہو جانا، کوئی چیز سے اگر ناراض ہوئے تو کبھی کسی نے دیکھا نہیں کہ اونچی آواز سے یا کوئی ایسے سخت مزاج یا ایسا کچھ سخت لفظ استعمال کیا ہو. اسی لیے تو جب وہ ناراض ہوئے تو اس چیز کے بارے میں لکھا گیا کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پسند نہیں کیا جب کسی نے غریب کو دیکھا اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا کہ ہمیں اس کے پاس نہیں بیٹھنا. تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہارے چہرے پہ جو ہم نے دیکھا ہے اس طرح مت کرو. جب بولتے تھے سخت مزاج سے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کوئی اہم بات ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ وہ جو سویٹ ایکسپریشن ہے اس میں تھوڑی آنچ آ گئی ہے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں آج آپ کچھ ہوا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ خوش مزاج ہوتے ہیں. اتنا تک کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کسان نے، کسی فارمر نے کچھ پہلے جو ہارویسٹ کا کچھ فروٹ تھا، شاید کھجور تھے، شاید گریپس تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا کہ پہلی پیشکش ہمیں ہو رہی ہیں، اور سب صحابی بیٹھے تھے، رسول خدا نے کھایا اور پھر کہا یہ اچھی، بہت الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، اور اپنے پاس رکھ لیے. جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں تھوڑا دیا بھی نہیں. انہوں نے کہا آپ ہمیشہ ہر چیز ہمیں دیتے ہیں،
ہر چیز کو شیئر کرتے ہیں. دیکھیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود کھا لیتے ہیں، خود پی لیتے ہیں. جب ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں آپ کھائیے، ایک تھالی میں، اکثر امام حسین علیہ السلام کا نیاز بھی ہوتا ہے کہ ایک تھالی میں جب بیٹھے تب پتہ چلتا ہے لوگ کیسے ہیں جو پورا کھانا اپنے پاس لاتے ہیں. آپ کے پاس جو گوشت ہوتا ہے وہ لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. لیکن واہ، ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھا. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ شرما کے شاید اس ہاتھ کے لیے، اس ہاتھ کو نہیں بڑھائیں گی کوئی کھانے کے لیے جو میرے پاس میرے قریب ہوگا، اور مجھے ڈر ہے کہ میں کوئی بھول سے کوئی کھانا لے لوں گا جس پہ ان کا دل تھا. وہ شرمائیں گی اور میں لے لوں گا، اور وہ شرما کے کہہ بھی نہیں سکیں گی کہ مجھے یہ چاہیے تھا، مجھے یہ کھانا ہے. اور یہ ہمیں جو الحمدللہ ہمارے جو بھائی سن رہے ہیں بہت شوق سے مجلسوں کو، ایک چیز چینج کر لیں اپنے آپ کے، اور انشاءاللہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاید سب مرد ایسے ہیں، لیکن ہنی مون پہ ہی پتہ چل جاتا ہے. وہ آدمی جو اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اسے پوچھتا نہیں ہے کیا تمہیں کچھ ضرورت ہے، کیا کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے، کیا کچھ پیسے رکھو، میں سب لے دوں گا لیکن پیسے اپنے پاس رکھو. کوئی تمہارے پاس کوئی چیز ایسی کم نہ ہو کہ تم اس وقت شرماتی ہو، تو ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا رکھنا کہ تم میرے پاس آ کے مانگ سکو. اور اگر کچھ چیز میں تمہیں نہ دلاؤں تو تم خود کہہ سکتی ہو کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ لے دیں. بہت ساری عورتیں ہیں ابھی تک شاید 20-30 سال ہو گئے شادی کے، لیکن کہہ نہیں سکتی شوہر کو کہ ہمیں کچھ بہت بھوک لگی، ہمیں کچھ لے دے. مرد گھر کے رات کے 2 بجے اکثر کھانا مانگ لیتے ہیں، اور ماں ہیں اور بیٹیاں اور بیویاں یہ ہیں جو رات کے اندھیرے میں کوکنگ کر دیتی ہیں، کچھ پکا لیتی ہیں. آپ کو بھوک لگی ہے، چائے چاہیے. کبھی بیٹیوں کو بھی پوچھیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق سکھایا کہ جب گھر آؤ تو گھر ہمیشہ خالی ہاتھ کبھی نہ آنا. مردوں کو خاص کیا کہ کچھ لے کے آؤ، کچھ کھانے کی چیز، کوئی چیز کچھ نہ کچھ لے کے آؤ، اور سب سے پہلے بیٹیوں کو دو، ان کو خاص تحفے دو، ان کو خوش رکھو. تمہارے گھر میں ان کو یہ فیلنگ ہو کہ ہماری سب دل کی چھپی ہوئی ضروریات ہمارے ابو کو پتا ہے، ہمارے شوہر کو پتا ہے. اب یہ فیشل ایکسپریشنز کی بات جب ہو رہی ہے تو جب رسول خدا سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے کچھ شیئر نہیں کیا، ضرور اس میں کچھ راز چھپا ہوا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی، یہ کیونکہ سب سے پہلا ہارویسٹ تھا، ابھی یہ پک رہے ہیں تو یہ ابھی تک کڑوے تھے، لیکن میں کھا سکتا ہوں ایسی کڑوی چیز، اور میرے چہرے پہ کوئی تم نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے بہت شوق سے کھایا، لیکن تم میں ابھی تک یہ سہلیت وہ نہیں ہے کہ تم صلاحیت نہیں ہے کہ تم ایسی چیز کو کھاؤ اور اپنے منہ کو بند رکھو. تم کہہ دیتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی نہیں پکا، یہ کڑوا ہے، اف. لیکن ہم میں یہ ہے، ایسے برداشت اپنے آپ میں ہمیں ڈیولپ کرنی ہے کہ کھانے میں بہت سالٹ ہو گیا، بہت تیز ہو گیا، یا تو آج کھانا ہی نہیں پکا، لیکن ہمیشہ چہرے پہ ایک خوش مزاج قسم کا انسان نظر آئے. اتنا تک کہ انس بن مالک یہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کھانا بھی کھانا تھا اور رات کو ہمارے گھر پہ سونا تھا، لیکن وہ کسی کام میں بہت ہی لوگ صحابیوں نے ان کو بہت دور رکھا اور بزی رکھا، مصروف رکھا. جب وہ آئے تو رات کو بہت اندھیرا ہوا تھا، بہت لیٹ ہو گیا تھا، بہت لیٹ. تب میں نے کھانا سب ختم بند کر کے رکھ دیا، ہم سب سونے لگے. رسول خدا جب آئے تو ہم نے ان کو سونے کی جگہ دے دی. صبح کو وہی صحابی جنہوں نے ان کو بہت مصروف رکھا تھا، صبح کے انہوں نے کہا انس، رسول خدا نے بہت کھایا ہوگا، بیچارے بہت بھوکے تھے، ہم نے ان کو کچھ کھانا بھی نہیں کھلایا، اتنا کام کروایا ان سے، اتنے ان کی ہمیں مشورے کی ضرورت تھی، تو جب آپ کے گھر تو دعوت تھی تو ہم نے ان کو آپ کے گھر پہ ڈراپ کر دیا. انس بن مالک نے کہا اللہ اکبر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہا بھی نہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے. یہ ہے اخلاق کہ گھر والوں کو یہ پوچھنا بھی نہیں کہ کھانا کہاں ہے. یہ اخلاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور اسی انس بن مالک جو کبھی جسے یہ حدیث خاص سننی ہوگی، کہا کہ
اے اناس دل کی گہرائیوں میں بھی کبھی کسی کے لیے نفرت، نہ حسد، نہ کوئی جلسی، نہ کوئی حسد، نہ کوئی ایسی دشمنی چھپی ہوئی بھی ملے دل کی گہرائیوں میں بھی. یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں. کہاں کہ ایک مومن ایک دوسرے مومن سے 3 دن تک اگر بات نہ کرے تو وہ کچھ حرام کر رہا ہے. یہ جائز ہی نہیں کہ وہ کوئی بھائی سے جدا رہے. ارے یہ تو عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے بھائی جو اسلام میں اگر سچے خون کے رشتے، اور ہم ایسا کریں تو سمجھ لیں اللہ کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور امام علی علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن سے مل کے اسے خوشی ہوتی ہے. ایسا نہ بنے کہ اپنے آپ کو بند رکھیں اور جب کسی کو ملیں تو یہ بھی ایک انا نظر آتی ہے. پہلے سلام وہ کرے گا، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، ہم کچھ ہیں، کیوں سلام نہیں کیا؟ ہمیں معلوم ہے تم آئے تھے، تم نے تو ہمیں دیکھا بھی نہیں. یہ تکبر ہے. اور اکثر ہم بڑے لوگ جب چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ سلام کریں تو سلام محبت سے سکھائیں. سلام ایک دعا ہے. کسی کو بالکل ڈس آرم کرنا، جو ہتھیار کے ساتھ آئے ہیں، غصہ ہو، یہ وہ پرانی ناراضگی، محبت سے کہنا سلام، اس میں سب نکل جاتا ہے. یہ دعا ہے اللہ کی کہ خدا تم پہ، تمہارے دل پہ ایک پیس لائے. لیکن ہم بچوں کو کیسے سکھاتے ہیں؟ سلام کیا، غصے میں ڈانٹتے، سلام کرو. بچہ کہہ رہے میں نے سلام کیا، واپس کرو. اس طرح نہیں. جب سلام کی بھی ایک اخلاق ہوتا ہے. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 2 لوگ ملتے ہیں تو 100 ثواب ان پہ رحمت کی بارش ہوتی ہے، 100. لیکن 99 اس کے لیے جاتی ہے جو زیادہ محبت کرتا ہے. جس نے سلام پہلے کہا جواب کے لیے صرف 1 ثواب، جس نے پہلے سلام کیا اس کو 99، اور جس نے زیادہ محبت کی، اس کے دل میں چھپی ہوئی ہے محبت جو نظر آ رہی ہے، اسے زیادہ ثواب. اب کیا ہوگا؟ سب مقابلہ کریں گے، پہلے ہم سلام کریں گے، پہلے ہم سلام کریں گے. لیکن بچوں کو ڈانٹنا کہ تم نے ہمیں سلام نہیں کیا، تو یہ مٹھاس جو اس چیز میں ہے وہ چلی جاتی ہے. ڈر کے مارے کوئی سلام کرے، وہ سلام ٹھیک سلام نہیں ہے. ان کو یہ نہیں نہ کرو اس طرح بلا کے سلام علیکم، ڈانٹ کے کہ ہاں تم بھول گئے تھے، ہم خود کر رہے ہیں، دیکھو ہمیں مجبور ہو کے تمہیں کرنا ہے. اس طرح نہیں سکھاتے بچوں کو. محبت سے آؤ میرے بچے سلام علیکم، گلے لگائیں. وہ پہلے نیکسٹ ٹائم خود کریں گے کہ اس سے پہلے کہ یہ خود کریں وہ خود شرما جائیں گے. کسی کو شرمانا غصے سے نہیں ہوتا، محبت سے شرمانا ہے ان کو. اور 5ویں امام کی یہ زندگی میں ہم نے دیکھا، ابو عبیدہ جو ان کے ساتھ کوئی سفر پر گئے تھے، کہا کہ جب بھی ہم کوئی کھانے کے لیے سٹاپ ہوتے تھے اس بڑے سفر میں، یا نماز کے لیے سٹاپ ہوتے تھے، کوئی بھی کام کے لیے ہم جب اترتے تھے اپنی سواری سے، تو امام مجھے ملتے تھے، گلے لگاتے تھے، ہاتھ شیک کرتے تھے، سلام کرتے تھے جیسے ہم ساتھ نہیں تھے سفر میں. کہا یا امام آپ ایسے ملتے ہیں جیسے ابھی ملے، ہم سب تو ساتھ چل رہے ہیں. لیکن جب اترے تو واپس جب دیکھا تو ملا اور گلے لگایا. کہاں کہ پتہ ہے کیونکہ جب بھی ایک مومن سے ملتا ہے اور اس سے چھوتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ مسکراتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بار بار میرا رب مجھ سے خوش ہو کہ میں میرے بھائی کو خوش کر رہا ہوں. اور ابو عبیدہ، جتنے دیر تک ہمارا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں رہ جاتا ہے، پتہ ہے اکثر ہم لوگوں سے ملتے ہیں کیسے ہو، پھر ہاتھ میں رہ جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم تھوڑا شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ اب ہاتھ کیسے اس ہاتھ کو چھڑائیں، کیونکہ ہاتھ رہ گیا ہاتھ میں. ہاں بہنوں کو گلے، اکثر مرد کہتے ہیں یہ عورتیں کیوں ایک دوسرے کو ہگنگ اینڈ یہ سب چومنا اور یہ سب بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے فزیکل کانٹیکٹ سے محبت بڑھتی ہے. شوہر اور بیوی، بھائی بھائی، بہن بہن، بھائی بہن تھوڑا ایک دوسرے کے ہاتھوں کو چومیں، یہ سیکھیں، اپنی خوشبو سے اپنے ایک دوسرے کو خوش کریں، قریب آئیں. کیونکہ اس سے 5ویں امام فرماتے ہیں جتنی دیر ہاتھ ملے ہوئے ہیں، جتنے دیر تمہارے باڈیز ٹچ ہو رہے ہیں، ایک تو ایک انرجی شیئر ہو رہی ہے،
ایک انرجی ڈیفینیٹلی شیئر ہو رہی ہے، ایک برکت جو اسے عالم دین اچھے لوگوں کو جو آ رہی ہے ان کے قریب رہیں، تاکہ جو نعمتیں ان پہ بارش ہو رہی ہیں وہ تم پہ بھی آئیں۔ پانچویں امام نے اپنے بیٹے سے یہ لمبی سی حدیث میں سکھایا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے پاس بہت قریب بیٹھو، کیونکہ جب گھر پہ بارش ہوتی ہے تو اس کی کھڑکیوں پہ بھی ہوتی ہے، ان پہ اللہ کی نعمتیں رحمتیں، اچھے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہو، کیونکہ بائی پروسیس آف ایسوسیشن آپ کو کچھ مل جائے گا۔ اور برے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں، جب اللہ کا قہر ان پہ آئے گا تو سب چیزیں ساتھ جائیں گی، جو بھول سے ان کے قریب تھے وہ بھی ساتھ جائیں گے، جو قطع رحم کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو دکھ پہنچاتے تھے، ان پہ 3 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے قرآن مجید میں۔ پانچویں امام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں لہٰذا اے میرے بیٹے ان لوگوں سے خاص دور رہو جن کے اوپر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ قہر آنے والا ہے۔ اور جب تم پروسیس آف ایسوسیشن جو ہوگا نا اس میں اگر تم پکڑا گئے، اکثر لوگ جب پولیس آتی ہے ریڈ کرتی ہے، وہ لوگ جو بے قصور ہوتے ہیں ان کو بھی لے جاتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو صرف یہاں بیٹھے تھے، تم اس جگہ میں کیوں آئے تھے جہاں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، تم بھی چلو۔ جب کسی کے اوپر بم اور سب کچھ ہوتا ہے تو تب وہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اچھے لوگوں پہ ایسا ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اچھے لوگوں سے اچھائی کرنی ہے، برے لوگوں سے کبھی دوستی ہی نہیں رکھنی۔ اور کہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اے علی آپ کسی کے پاس آئیں تو ان کے لیے محبت ہی محبت، کہا کہ ایک انسان اپنے دوستوں سے بہت انفلوئنس ہو جاتا ہے، اس کا اثر اس پہ آ جاتا ہے، اس لیے دوست ایسے رکھو جن کے جیسے تمہیں بننا ہو، کیونکہ تم ویسے ہی بن جاؤ گے۔ اور یہ سلام پہ ایک اور چیز کہنا ہے مجھے، امام حسین علیہ السلام کو کسی نے جب ملاقات میں کہا امام کیسے ہیں آپ، امام نے کہا دیکھیں السلام علیکم، محبت سے سلام کیا، اور کہا ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں، کبھی کسی کو اجازت نہ دینا کہ وہ تم سے بات کریں سلام سے پہلے، خود سلام کر لو، محبت سے کر لو، لیکن یاد ضرور دلانا ہے کہ اس وقت یہ جو ایسوسیشن ہو رہا ہے، یہ جو انٹریکشن ہو رہا ہے، اس پہ اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اللہ اللہ لاتے ہیں نا کانورسیشن میں تو کیا ہوتا ہے، دونوں ڈر جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کسی کو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا دیا ہے، کتنا خوبصورت بنایا، اللہ نے تمہیں دیا، خدا یاد آ جاتا ہے، تکبر چلا جاتا ہے، او یہ تو اللہ نے دیا تھا۔ پھر کہنا کہ اللہ نے تم پہ یہ امتحان بھیجا، یہ بھی یاد دلانا کہ یہ خدا سے ہے، یہ خدا ہی لے جائے گا واپس۔ اور کہاں لوگوں سے کہ پتہ ہے مسلمان کون ہیں، جن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ کسی مومن کے ساتھ برائی نہ کرو، ان کو کوئی تکلیف میں نہ چھوڑو۔ خدا نہ خواستہ گاڑی میں جا رہے ہیں اور کوئی ہمارے چاہنے والے، امام کے چاہنے والے راستے پہ نظر آئے اور ہم ان کو مدد نہ کریں۔ اور میں آپ سے کہوں کہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، بچپن سے یہ ایک عادت میں نے اپنے بھائی سے سیکھی تھی، وہ کوئی بھی کسی کو دیکھے راستے پہ، اور ہم تو کینیڈا میں رہتے ہیں، وہ اس غیر مسلم کو بھی گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں کہ آج بہت برف ہے، چلو آپ کہاں جا رہے ہیں، ہم آپ کو ڈراپ کرنے۔ اور بچپن میں بھی ان سے کہتی تھی بھیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ کوئی بھی برا آدمی ہو سکتا ہے، تو وہ ہمیشہ ایسا کرتے تھے۔ پھر جب میں نے ایسا کرنے لگی اپنی زندگی میں، تو میرے بچے مجھے یہی کہتے تھے ممی آپ کیا کر رہی ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ایک وقت آیا جب بیٹی گاڑی چلا رہی تھی میری، اور وہ خود رک گئی، کسی آنٹی کو دیکھا جو مجلس حسین سے نکل رہی تھی، ان کو کہا آنٹی چلیں ہم آپ کو آپ کی گاڑی تک پہنچاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں واک کروں گی، تو زبردستی لائی ان کو گاڑی میں، اور ہم نے سب کو ایک دوسرے کے بیٹھنا پڑا ایک دوسرے کے اوپر۔ اور دل میں نے کہا اے خدا کیا خوبصورت لمحہ بتا دیا زندگی کا، کہ وہ بچے جو ڈانٹتے تھے کہ ایسا کیوں کرتی ہیں آپ، اب وہ خود یہی کرتے ہیں۔ اور اللہ میرا گواہ ہے کہ ایک دن میں نے جب کسی کو پک کیا تو بہت سوچا، پہلے بہت
برف گر رہی تھی تو لوگ سب اس طرح کور کر کے چل رہے تھے، سب کورڈ تھے، بہت برا طوفان تھا اس دن. میں نے بچوں کو اسکول میں ڈراپ کیا اور میں جا رہی تھی. اب میں نے دیکھا کہ اکیلی ہوں گاڑی میں، لیکن کیسے اسے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو میں نہیں ڈراپ کروں تو اللہ مجھے پوچھے گا تمہارے پاس سواری تھی، یہ بیچارہ انسان مسلم ہو یا نان مسلم ڈزنٹ میٹر. تو میں نے اسے اپنی ونڈو کھولی، میں نے کہا آپ میری چلیں بیٹھ جائیے. جب وہ بیٹھے تو اس نے اپنا ہوڈ اتارا. جب ہوڈ اتارا تو اللہ اکبر، اندر حجاب والی عورت نکلی. اور جب اس نے کہا کہ آپ بہت شکریہ آپ کا، اور میں آپ کو یہ بہت، اور یہ جب شکریہ ادا کرتی کرتی میں ڈرائیو کر رہی ہوں، جب اس نے میرے اوپر دیکھا تو کہا ذاکرہ شاعروز یہ تو آپ نکلی. مجھے آپ کے ساتھ اس طرح ملاقات ہو گئی، تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہم لوگوں کو اکثر جب اگنور کرتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں. اگر پتا چلے کہ یہ وہ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اچھے کام نہیں کرتے، تب اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ شرمندگی جو دنیا میں ہمیں محسوس ہونی چاہیے، اس سے ہم بدلیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کا خوف کرتے کرتے ہمیں کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی چیز ہمارے سامنے واضح کر دیتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. صرف وہی لوگ علم رکھتے ہیں جو اللہ کا خوف کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو علم دے رہا ہے جو تقوی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لیٹر نمبر 31 اپنے بیٹوں کو جو خط لکھا ہے انہوں نے، ابو حنفیہ یا امام حسن، اسکالرز کہتے ہیں کہ شاید دونوں کو ایسا خط لکھا ہو. اور بائی دا وے اگر آپ کو امام علی علیہ السلام کے خطبوں کے بارے میں جاننا ہو تو لیڈیز اونلی مجلس بھی میں کرتی ہوں، اور وہ زوم پہ ہوتی ہے 4:30 PM EST ٹورانٹو ٹائم. تو 5 بجے ممبر پہ بیٹھتی ہوں، اور یہ سب امام علی علیہ السلام کے خطبے ہوتے ہیں جو ہم بہت قریب سے دیکھتے ہیں. تو ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا. کل وہ لیٹر ہم نے دیکھا جو لیٹر نمبر 31 جو اپنے بچوں کو امام علی علیہ السلام نے لکھا تھا، اور یہ کہا کہ اپنی عادت کر دو کہ تم کرم کرو لوگوں پہ، یہ عادت ہونی چاہیے. اور کہا کہ اپنے آپ میں ایسے خوبصورت اخلاق چن لو جو تم دوسروں میں دیکھ کے امپریس ہوتے ہو. کہا کہ یہ اخلاق بہت خوبصورت چیز ہیں، اور یہ صرف عادت بناؤ گی تو ہی تم میں آ جائے گی. اسی لیے تو اچھائی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. ہم عادی نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کریں. ہم منہ پھیرنا اور غصہ کرنا اور زور سے بولنا اور ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ عادت ہے ہماری. لیکن وہ نئی چیز کو اگر اپنا لیں اور اسے عادت بنا لیں تو وہ ہماری پرسنالٹی بن جائے گی. لوگوں کو ڈھونڈے معاشرے میں جو اچھائی اس طرح کرتے ہیں کہ کبھی کچھ ایسا بول نہیں دیتے جس سے دکھ پہنچے، جس کو اگر ہم لیٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم لیٹ ہیں، ہم پہنچ نہیں سکیں گے، تو وہ آپ کو خوبصورت جواب دیں گے کوئی بات نہیں ہے، آپ سیفلی ڈرائیو کریں، ہم لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، آپ پہنچ جائیں جب بھی پہنچ سکتے ہیں. اس طرح خوبصورت جواب جب لوگ دیتے ہیں تو دل میں ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہم بھی ایسا ہی جواب دیں گے نیکسٹ ٹائم جب لوگ ہمیں لیٹ کروائیں، جب ہمیں انتظار کریں. کہاں کہ سب سے بد اخلاقی جو تم دیکھتے ہو دنیا میں، محنت کرو کہ تم اسے اپنے آپ سے دور کر دو، کیونکہ یہ برائیاں ہیں نا، یہ بڑی ضدی ہوتی ہیں، یہ رہ جاتی انسان میں، یہ عادت ہو جاتی ہے. امام نے خوبصورت بات کہہ دی کہ اے میرے بیٹے ان چیزوں سے پرہیز کرو. امام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی دن شروع کرو یہ طے کر کے کہ آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے دن کو سٹارٹ کریں تو اکثر جب آنکھ کھلتی ہے نا وہ یاد آتے ہیں جنہوں نے دکھ پہنچایا، وہ یاد آتا ہے جو برا گیا، جو ٹھیک سے نہیں گیا. پھر ہمیں ناراضگی اور غصہ ان لوگوں پہ آ جاتا ہے. لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ پورا دن ہے آگے، آج ہمیں اچھائی کرنی ہے. اے خدا تو بچا لے ہمیں کہ ہم کسی پہ ظلم نہ کریں. اور امام علی علیہ السلام فرماتے رات کو جب نیند آ رہی ہو تو آخری یہ خدا سے بات کرنا ہے، باری الہ میرا دل مجھے
اب سوچ رہی ہوں تو پوچھ رہی ہوں اپنے آپ سے، کیا میں نے کسی کو دکھ پہنچایا ہے؟ کسی کا حق چرا لیا، کسی پہ ظلم کیا؟ مجھے معاف کر، کل میرا دن بہتر کر کے میں کسی کو دکھ نہ پہنچاؤں۔ کہاں کہ یا علی اگر کوئی معافی مانگے تو اسے ریجیکٹ نہ کرنا، اسے دور نہ کرو اپنے آپ سے۔ امام حسین سے ہم نے یہ دیکھ لیا، کہاں وہ سچی معافی ہو یا جھوٹی، وہ جو معافی کو قبول نہیں کرتا اسے میری شفاعت نہیں ملے گی۔ یا علی اگر کسی کو معاف کیا تو کبھی افسوس نہ کرنا۔ اور پھر کہاں کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اسی لیے تو ہمیں امام حسین جیسی ہستیاں ملتی ہیں جن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے ہم نے سنے جو کربلا میں ان کے بچوں سے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے تھے جن کو امام علی علیہ السلام نے نصیحتیں دی، جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ کہاں کہ اگر کوئی دوست تمہیں دکھ پہنچائے اور تم یہ طے کرو کہ اب تم اس سے ذرا دور ہو جاؤ گے، تو اتنا بھی دور نہ ہو جانا کہ کوئی جگہ نہ رہے، کوئی جگہ نہ رہے کہ وہ واپس آئے کبھی۔ ایسے تعلقات رکھو کہ وہ جو شاید شرمندہ ہے کبھی آ سکے اور معافی بھی مانگ سکے۔ ایز وی سے ان انگلش، ڈونٹ برن یور بریجز۔ اگر کوئی پول ہے جس سے کوئی انسان ہمارے پاس آ سکتا ہے، سب توڑ پھوڑ اور جلا نہ دو کہ اب وہ کس منہ سے آئے ہمارے پاس اور ہم کس منہ سے نہ اس معافی کو قبول کریں۔ جب ہم کہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی، ایسا بول لیتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ نے تو ان کو معاف کر دیا۔ ایسی کوئی چیز نہ کہیں۔ کہاں کہ اگر دوست ہو تمہارے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تو اس کے ہر ایک معاملے میں تمہیں اپنے دل کو ڈالنا ہے، سوچنا ہے۔ اس کا کوئی اگر دشمن ہے تو اس کی دشمن سے دوستی نہ کرو، پھر تم اپنے دوست کو اپنا دشمن بنا رہے ہو، اس کو دکھ پہنچا رہے ہو۔ اور یہ حدیث جو امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ بہت لمبی سی جھوٹ بولنے کے بارے میں امام کو سمجھایا۔ شراب کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں کہ یا علی وہ لوگ جو دنیا میں شراب پینا چھوڑ دیں گے، اگر وہ اللہ کی محبت میں بھی نہ چھوڑیں، کوئی اور وجہ سے چھوڑ دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت میں حلال شراب دے گا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ خدا کے لیے نہ کریں، کسی اور کے لیے کریں، کسی اور چیز کے لیے۔ رسول خدا نے کہا، فرمایا جی شراب اتنی بری چیز ہے کہ کوئی بھی وجہ سے انسان اگر چھوڑ دے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے خوش ہوگا، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ کہا کہ شراب پینے والے کافر سمجھیں، ان کی 40 دن کے لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور وہ جب ایسے عالم میں موت آ جائے تو کافر کی موت ہوگی۔ ایک اگر ایسی کوئی چیز ہو جس کا ایک قطرے سے بہت نشہ ہو جاتا ہے تو علی ان سے کہہ دو کہ پرہیز کریں۔ آج کل ایسے ڈرگز ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈرگز کہ جتنے گرام بھی نہ ہو، پوائنٹ سم تھنگ گرام، اگر اس کو آپ نے سونگھ لیا، لوگ کہتے ہیں یہ تو ڈرگ ہے، یہ شراب نہیں ہے۔ ہر نشہ اس میں آ جاتا ہے، اور یہ اگر حکومت نے اس کو اجازت دے دی، جیسے افسوس کی بات کینیڈا جیسی جگہ میں اب اجازت ہے کہ میرووانا ویڈ کر لے لوگ، ایمسٹرڈیم میں ایسی جگہ ہے دنیا میں، حکومت نے اجازت دی تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوا۔ وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے اور حرام ہی رہے گی۔ نشہ حرام ہے۔ کہاں کہ اے علی، جو لوگ نشے میں ہوتے ہیں نا، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اور یہی ہے کہ شرابی اکثر دوسرے دن شرمندہ ہوتے ہیں، لوگوں کو پوچھتے ہیں میں نے کیا بولا، کیا کہا، کس کو مارا، میں نے اپنے کپڑے پھینک دیے، میں نے کوئی ٹیبل پہ کھڑے ہو کے ڈانس کرنے لگا، میں نے یہ کیا، ہم نے کیا، کہ اپنی ڈگنیٹی کو لوگ گما دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ بچے پیدا ہوتے ہیں ایسے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کس کے ساتھ تھے۔ نعوذ باللہ، شراب ایسی چیز ہے، ہمارے بچوں کو ہمیں سمجھانا ہے یہ چیز سے دور رہو، اس سے تم اپنے ہوش و آواز کو بھول جاؤ گے، اور ہوش و آواز سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اور کہاں کہ اے علی، بے عزتی ہوتی ہیں، اور 8 چیزیں ہیں جس کے بے عزتی اگر ہوگی تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے تمہیں اس چیز سے آگاہ کر لیا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی، سب سے پہلے
بے عزتی اس انسان کی ہوگی ہی جو بن بلائے مہمان ہوتے ہیں. اس کو پڑھ کے میں بہت ہنسی. میں نے کہا یہ ایک سائیکالوجی سمجھ رہے تھے یا رسول اللہ. لوگوں کو سکھا رہے تھے عزت سے جاؤ کوئی جگہ پہ. اگر بلایا نہ گیا ہو تو اس لیے نہ غصہ کرو کہ انہوں نے ہمیں بلایا کیوں نہیں, اب ہم جائیں گے ہی نہیں. اس جگہ میں نہ جائیں فورس سے بھی, جہاں لوگوں نے آپ کے لیے جگہ نہیں بنائی. کوئی وجہ ہوگی, لیکن پہنچ جانا بے عزتی ہی ہوگی. اور ایسا اپنے آپ کو نہ کریں. رسول خدا فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کی ڈگنیٹی ہے. جیسے میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جب ساتھ میں امام نے دیکھا کوئی مچھلی لے کے گھوم رہا ہے اور اس نے کہا کہ اس کو پھینک دو, اس کو اپنے ہاتھ کو دھو لو, گندگی کو مت چھوؤ. ہمارے شیعہ کو پتہ نہیں بہت دشمن ہیں ان کے, اور یہ دشمن انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ کوئی غلطی کر لیں تاکہ وہ آپ پہ ہنسیں, آپ کو تانا دیں اور آپ کے بارے میں دنیا میں باتیں کریں. کہاں 8 لوگ ہیں, ایک جو بن بلائے آ جاتے ہیں, دوسرا کہ جب کسی کے چیز کی استعمال ہو رہا ہے, کسی کا گھر استعمال, کسی کی چیز, اور اس کے ہی ساتھ بدتمیزی. اکثر لوگ کہتے ہیں میرا ہی کھا رہے ہو اور میرے ہی ساتھ یہ کر رہے ہو, میرا نمک کھا رہے ہو, تو بے عزتی ہوگی ہی. نمبر 3, جو انسان اپنے دشمن سے اچھائی کا توقع رکھے اس کے ساتھ برائی ہی ہوگی. لہٰذا اللہ کے چاہنے والوں سے محبت کرو. دشمنان اہل بیت سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اور کہاں برے لوگ جو بڑے سنگ دل ہوتے ہیں ان سے کبھی احسان نہ مانگنا, بے عزتی ہوگی. نمبر 5, جب 2 لوگ کوئی راز کی بات کر رہے ہوں, کوئی ان کا معاملہ ہو, ان میں دخل اندازی نہ کرو, بے عزتی ہوگی. ایسے بہت ہوتا ہے, ایسے لوگ جو سب کی باتیں سننے کے لیے بہت قریب آ جاتے ہیں. لوگ کچھ ایسے باتیں کر رہے ہیں, کیا کہا, ہاں مجھے بھی بتاؤ. جو چیز لوگوں نے دھیمی آواز سے کی ہے کوئی سوچ سمجھ کے کی ہے. جو کچھ آپ سے چھپایا گیا ہے چھوڑ دیں انہیں. وہ کچھ چھپا رہے ہیں وہ کرتے رہیں, اپنے آپ کو اس چیز میں نہ ڈالیں کیونکہ وہاں بے عزتی ہوگی. وہ کہیں گے کہ ایک ریزن تھا کہ تمہیں نہیں بتانا تھا ہمیں. کہاں نمبر 6, جو اپنے حکومت کے لیڈرز کی مذاق اڑاتے ہیں, بے عزتی ہوگی. اس میں یہ نہیں ہے کہ آواز نہ اونچا کرو ظلم پہ, بلکہ ان لوگوں کے لیے خاص کہ اگر کچھ سکھانا ہے, سمجھانا ہے, حکومت کے اگینسٹ کچھ آواز کرنی ہے خلاف, تو ایک اس میں بھی اخلاق ہوتا ہے. ایسا کچھ نہ کرو جس سے تمہیں بے عزتی ہو. اور پھر کہاں وہ لوگ جو غلط جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہر جگہ کی ایک سسٹم ہوتی ہے, نہ کوئی ایسی جگہ میں بیٹھیں جہاں جو تقریر کرنے والا ہے وہاں بیٹھتا ہے. لوگ آپ کو کہیں گے وہاں سے نکل جائیں, یہ ان کی جگہ ہے. کسی کی جگہ پہ نہ بیٹھیں. یہ بے عزتی اس میں بھی ہوتی ہے, یہاں کوئی بیٹھا تھا آپ کیوں بیٹھ گئے. اور پھر لوگ ایسے کسی کے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ ہٹیں یہاں سے تاکہ لوگ یہاں سے گزر سکیں. راستوں میں نہ بیٹھیں بلکہ لوگوں کے لیے راستہ بنا دیں. چپل کے پاس لوگ بیٹھ جاتے ہیں جہاں لوگوں کو انٹر ہونا ہے. سوچ سمجھ کے, یہ اخلاق ہے, کسی کا کنوینئنس دیکھنا. اینڈ نمبر 8, وہ جو اس کے ساتھ بولتا ہے جو اس کی بات نہیں سنتا. اور اس سے ہمیں بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت دے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. آج ہم اس بھائی کو یاد کریں جسے امام حسین علیہ السلام نے بہت محبت سے اپنے قریب پایا. وہ بڑا بھائی حسن کہ لوگ ان کو حسنین کہتے تھے. ان کے خوبصورت جو اخلاق تھے, کسی کو ہدایت دینا, کسی کو وضو سکھانا, اس طرح یہ بچوں نے لوگوں کو اپنی زندگی میں خوش کیا ہے کہ لوگوں نے ہمیشہ ان کو دونوں کو ساتھ دیکھا. اور جب امام حسن علیہ السلام میں یہ زہر پھیل گیا تو امام حسین بہت رو رو کے ان کے پاس بیٹھے اور کہا کہ اے حسین, اے حسن, آپ کو اس حالت میں دیکھ کے میرا دل بہت بہت بےتاب ہو رہا ہے. بتا دیں مجھے کہ کس نے یہ حالت آپ کی بھیا مجھے بتا دیں کس نے یہ آپ کو زہر کھلایا. تب امام حسن علیہ السلام نے فرمایا, بھیا
کیا کرو گے جان کے، کیا کرو گے؟ میں نہیں چاہتا کہ میرے نام پہ خون خرابہ ہو. بابا علی نے اس قوم کو بچایا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اور خون خرابہ ہو. یہ اہل بیت علیہ السلام جنہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ کبھی جنگ نہ لڑنی پڑے. امام حسین نے حسن کو دیکھ کے کہا بھیا یہ الٹیاں جو آپ کر رہے ہیں، یہ خون کی الٹیاں، ہائے یہ کیسا زہر ہے. امام حسن نے فرمایا حسین کیا بتاؤں، یہ ایسا زہر ہے کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے میں دیکھ رہا ہوں، یہ جب نکلتے ہیں گوشت کے تو میں جان لیتا ہوں کہ یہ میرا کلیجہ ہے. لیکن اے حسین یہ بہت مشکل کا دن ہے آج، لیکن اے حسین آپ جیسا دن جو ہوگا، جو آپ کے آخری دن ہوگا، اس جیسا دن دنیا میں کسی نے کبھی نہ دیکھنا ہے، نہ دیکھیں گے. یا حسین آپ کا دن مجھ سے بھی زیادہ مشکل ہوگا. اور کربلا میں جب وہ قاسم بار بار آیا، چچا جان ہمیں جانے دیں، چچا جان ہمیں اجازت دیں. امام حسین نے کہا تم میرے حسن کی نشانی ہو اے قاسم، کیسے جانے دوں؟ تمہاری خوشبو میں مجھے میرے بھائی کی خوشبو ملتی ہے. وہ قاسم کی ماں نے کہا بھیا چچا جان یہ پڑھ لیں بھیا، اور یہ سمجھ لیں کہ اس میں کیا وصیت ہے. تب وہ خط کو آنکھوں سے لگایا، اسے چوما. حسن کاش میرے ساتھ آج آپ ہوتے، آپ کی یاد تازہ دلا دیا آپ کی یہ ہاتھوں سے لکھے ہوئے لفظوں نے. اور جب گھوڑے سے قاسم گرے، بابا چچا جان یا عباس میری مدد کریں. حسین اور عباس جب جلال میں آ کے آئے ہیں کہ یہ دشمن انہوں نے گھیر لیا اس بچے کو، کتنی شجاعت سے جنگ لڑ رہا تھا، کس طرح اس کو گھیر لیا. جلال میں جب آئے ہیں فوج یزید ادھر ادھر ہو کے قاسم کے لاشے کو پامال کر گئی. قاسم نے یہ جو کہا تھا نا، لوگ کہتے ہیں یہ جو جملہ پوچھا تھا قاسم موت کی طرف جا رہے ہو، قاسم موت کو کس طرح تم پاتے ہو، کیسا ذائقہ ملتا ہے جب موت کی بات ہوتی ہے؟ تو کہاں شہد سے بھی میٹھا لگتا ہے. سب کہتے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی مقتل کی کہ یہ پوچھا تھا شاید اس لیے کیونکہ موت جب آئی اور پامال ہوا وہ لاشا تو وہ زندہ تھے. وہ موت کو احساس جب ہوا اور محسوس ہوا تو بدن کے ٹکڑے ہوئے پہلے، پھر روح قبض ہوئی. تب حسین نے گلے لگائے ان ٹکڑوں کو اور کہا قاسم یہ میرے بھائی کے کلیجے کے جیسے ٹکڑے کس طرح اپنے پاس سمیٹوں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.